اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ جناب صدر، گرامی القدر واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ حسین ابن علی کے انکار کی طرح۔ جناب صدر، مجھے بنیان مرصوص جیسے قرآنی موضوع پر کچھ عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب الکریم نے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ صف میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائے دیوار کی طرح ڈٹ کر جہاد کرتے ہیں۔ صدر محترم، وطن عزیز پاکستان جب سے معرض وجود میں آیا ہے، اس کا ازلی دشمن بھارت بات بات پر بہانے بنا کر لڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس ارض پاک کے رکھوالوں نے، توحید کے پرستاروں نے بھارت کے ان ناپاک عزائم کو ہمیشہ ناکام بنایا ہے۔ اور اب تو بات یہاں تک آ گئی ہے کہ اگر بھارت میں کوئی چڑیا بھی مرے تو الزام میرے وطن عزیز پر لگتا ہے۔ جناب صدر، پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر ایک بار پھر بھارت نے میرے وطن پاک کو میلی نظروں سے دیکھنا شروع کیا۔ 6 مئی کی رات کو بھارت نے اپنی سابقہ عادت کے مطابق رات کے اندھیرے میں بزدلی سے حملہ کیا۔ اس حملے کو وطن عزیز کی عظیم جری فوج نے اس طرح ناکام بنایا کہ بھارت آخری دم تک اس وار کو یاد رکھے گا، اور اس مارکے کا نام مارکہ حق و باطل رکھا گیا۔ جب بھارت کی ناپاک جسار سے حد کو چھونے لگی، مساجد، مدارس، معصوم بچوں، شہریوں کو نشانہ بنانے سے باز نہ آیا تو پاکستان نے اس کو سبق سکھانے کے لیے بنیان مرصوص جیسے آپریشن کا آغاز کیا۔ بنیان مرصوص کا مطلب ہے کہ ایسی دیوار جس سے پانی تک کا گزرنا ناممکن ہو، ایسی دیوار جس سے ہوا بھی نہ گزر سکے۔ پاکستانی قوم صرف ایک مسلمان قوم بن گئی، آپس کے جھگڑے، اختلافات، لسانیات، ذاتیات، صوبیات، مذہب و مسلک سے نکل کر ایک اپنے ارض پاک کے رکھوالے بن گئے، ایسی دیوار بن گئے جس کا ایک انچ بھی پیچھے ہٹنا ناممکن ہے۔ جو ٹکرا گیا وہ پاش پاش ہو گیا، جو ٹکرا گیا وہ پاش پاش ہو گیا، جو ٹکرا گیا اس کے ٹکڑے ہوا میں بکھر گئے۔ ایسی قوم کے لیے ہی اقبال نے کہا تھا، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ حضور والا، اگر نظر عمیق سے دیکھا جائے، ظاہری حالات و اسباب کا موازنہ کیا جائے تو ہم سے 6 گنا بڑی طاقت ہے۔ نہ فضائی ہتھیاروں کا موازنہ، نہ بڑی قوت کا موازنہ، مگر اگر فرق تھا تو فرق صرف یہ تھا کہ ان کے پاس بھگوان ہے اور ہمارے پاس رب ہے۔ ہم توحید کے سامنے سر جھکانے والے ہیں اور وہ بتوں کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ ہمارے پاس اسوہ محمدی ہے، قوت حیدری ہے، جذبہ شبیری ہے۔ جناب صدر، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب ظالم تمہیں سر اٹھانے نہ دے، حالات سکون سے جینے نہ دیں تو بہترین راستہ عزت سے سر کٹانے کا ہے۔ ہمارے سر جھکانے میں آر ہے، سر کٹانے میں وقار ہے۔ ہم نے بار بار کہا تھا کہ ہمیں نہ چھیڑو، ہم سر کٹانے پر آتے ہیں تو حسین کی طرح کٹاتے ہیں، ہم جیے تو محمد مصطفیٰ کی طرح جیتے ہیں، ہم اڑنے پر آ جائیں تو جعفر طیار کی طرح اڑتے ہیں، اور اگر ہم لڑنے پر آ جائیں تو حیدر کرار کی طرح لڑتے ہیں۔ جناب صدر، جب انڈیا نے مہنگا ترین طیارہ رافیل خریدا تو کرکٹر گوتم گمبھیر نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بڑا پرندہ آ گیا ہے، تو ایک امریکی نے کہا کہ اس پرندے کو پاکستان سے بچا کے رکھنا، پاکستان کو بڑے بڑے پرندوں کا شکار کا ہنر خوب آتا ہے۔ آج ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم کل بھی بے مثال تھے، ہم آج بھی بے مثال ہیں۔ میرے ساتھ مل کر پوری طاقت کے ساتھ پاکستان زندہ باد۔ آپ سب کے سماعتوں کا شکریہ۔